بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر حافظ محمد عرفان فرید آج آپ کے سامنے پرچہ اسلامیات انٹرمیڈیٹ سال اول کی کتاب کے چیپٹر نمبر 3 میں سے عفو و درگزر اس کے حوالے سے گفتگو۔ تو سب سے پہلے عفو و درگزر کا لغوی معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عفو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، اور عفو کا اصطلاحی معنی اور اصطلاحی مفہوم یہ بنتا ہے کسی کی زیادتی اور غلطی کو بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود معاف کرنا عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ طاقت بھی ہے بدلہ لینے کی، اس کے باوجود معاف کر دینا عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ عفو قرآن کی روشنی میں قرآن پاک کے اندر معاف کر دینا، درگزر کر دینا، جو لوگ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو۔ آج دنیا کے اندر ہمیں اگر ہمارا باپ کوئی حکم دے ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی بڑا کہے ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس بندے کا مقام کیا ہوگا، اس بندے کی عظمت کیا ہوگی جو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب میرے بندو تم میرے بندوں کو معاف کر دو اور درگزر سے کام لو۔ دوسری آیت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پس اے نبی عفو و درگزر سے کام لیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور مومن غصے کو پی جانے والے اور معاف کرنے والے، یعنی مومن بدلہ نہیں لیتا۔ اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پہ مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے تو آپ کے خادم آپ کے قریب سے گزرا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا اور ایک میں آتا ہے کہ سالن کا برتن تھا۔ جب آپ کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ برتن اس کے ہاتھ سے گرا، وہ پانی یا سالن آپ پر پڑا تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کی طرف غصے کی طرف دیکھا۔ اس غلام نے آگے سے یہ آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے بندے تو وہ جو غصے کو پی جاتے اور معاف کر دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، فرمایا جب میں بھی تمہیں معاف فرماتا ہوں۔ تو گویا مومن کی یہ شان ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے مقامات کے اندر قرآن پاک میں عفو و درگزر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آئیے اب حدیث کی روشنی میں عفو و درگزر کی اہمیت کیا ہے۔ دشمنی کا خاتمہ، دیکھیں جب ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو اس سے ہوگا کیا، ہمارے معاشرے کے اندر وہ انتقام کی جو آگ جلتی ہے اور ہم انتقام لینے کے لیے کے درپے ہوتے ہیں اور دشمنیاں مول لیتے ہیں، عفو و درگزر کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے دشمنیوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ دوسرا آگے سے معاف کر دیتا ہے تو جس نے تکلیف پہنچائی ہے، دکھ دیا ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی اس کی محبت پیدا ہونا شروع ہوگی۔
تو یوں معاشرے کے اندر دشمنیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، تمہاری آپس میں دشمنیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ میں نے ہیڈنگز لکھی ہیں، اس کے بعد یہ کوٹیشن کے طور پر حدیث پیش کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ بنتی ہے پہلوان کون؟ آج ہماری نظر میں وہ بندہ پہلوان ہے کہ جو دوسروں کو گرا لیتا ہے، دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، جو دوسروں پر ظلم و ستم کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا پہلوان ہے، لیکن نہیں۔ پہلوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی ڈیفینیشن اور جو اس کی تعریف کو بیان کیا ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو گرا دیتا ہے، لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اس کے بعد عزت میں اضافہ۔ اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، ہم بے عزت نہیں ہوں گے۔ اور معاشرے کے اندر یہ لڑائیاں کیوں پڑتی ہے؟ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں اگر میں نے اس کو آگے سے جواب نہ دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اور یہ تو ڈر گیا ہے، یہ آگے سے کچھ کہہ ہی نہیں سکا ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی اس کی عزت میں کمی نہیں آتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص طاقت ہونے کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے کسی کی زیادتی کو معاف کر دے تو اللہ قیامت کے روز اس کی عزت بڑھائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ تم محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دو، معاف تم کرو گے، قیامت کے دن اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ احادیث کی روشنی میں کو بیان کیا گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف عفو و درگزر کا حکم نہیں دیا کہ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی کے اندر بے شمار ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ جو عفو و درگزر کی ایک تصویر بن کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کافر کی معافی۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا کر اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ ایک کافر وہاں آیا، اس نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کو لٹکایا ہے۔ اس نے جلدی سے حضور کی تلوار کو اتارا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ۔ یہ الفاظ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آقا نے اسے معاف فرما دیا۔ دوسری مثال، صلح حدیبیہ کے موقع پر عفو و درگزر۔ صلح حدیبیہ 6 سن ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ دشمن کے 70 آدمیوں نے آپ پر حملہ کر دیا، لیکن وہ تمام گرفتار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہیں دی بلکہ معاف فرما دیا۔ فتح مکہ اور عام معافی۔ آپ کے سامنے ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شاہانہ انداز میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ سارے دشمن کھڑے تھے کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادریں بھی ڈالی ہیں،
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में गड्ढे खोदे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 साल तक शेब अबी तालिब के अंदर महसूर भी किया, इतने दुख पहुंचाए हैं। आका चाहते तो आज उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शेगा, वो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। चौथी मिसाल, काबा के कलीद बरदार यानी चाबी रखने वाले की मुआफी। खाना काबा की चाबी उस्मान नामी शख्स के पास होती थी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में नमाज अदा करने के लिए उस्मान से चाबी मांगी, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। फतह मक्का के मौके पर उस्मान को माफ कर दिया और हुजूर ने इससे बदला ना लिया और फरमाया, उस्मान अब ये चाबी तुम्हारे हवाले करता हूं और ये तुम्हारे खानदान में रहेगी। ये बर्ताव देखकर उस्मान मुसलमान हो गए। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या कहते हैं, उफ दरगुजर की मिसालें। उसके बाद हमजा के कातिल की मुआफी। गज़वा उहद में वाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कितनी बेदर्दी से शहीद किया। हिंदा ने हजरत हमजा का कलेजा चबाया। वो दोनों माफी के तलबगार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ फरमा दिया। यहूदी औरत की माफी। फतह खैबर के मौका पर एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और खाने में जहर मिला दिया, जिसका असर जिंदगी भर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को माफ फरमा दिया। तो ये चंद मिसालें थी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से हमें अफ़्व दरगुजर की। अफ़्व दरगुजर के फवायद व समरात। देखिए, अगर हम किसी को माफ करते हैं, उसका पहला फायदा हमें क्या होगा, बाहमी मोहब्बत। अफ़्व दरगुजर से एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होती है, प्यार पैदा होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है ना, ताफू तस्कुतु, एक दूसरे को माफ कर दिया करो, तुम्हारे बाहमी कीने दूर हो जाएंगे। तस्कुतु तगाइनु बैनकुम, तुम्हारे आपस के जो कीना बुग़्ज़ हैं वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद जन्नत का उसूल। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो वो मुआफी के बदले में हम जन्नत के हकदार बनते हैं। एक दफा एक बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे ऐसी बातें बताएं कि जिसके करने से मुझे जन्नत मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों के साथ यह भी फरमाया, अपने रिश्तेदारों पर इनायात और बख्शिश की बारिश करो, तुम जन्नती बन जाओगे। दोज़ख से निजात। देखिए, अगर हम अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं तो उसका एक फायदा हमें यह होगा कि दोज़ख से हमें निजात मिलती है। दूसरों के लिए आसानी पैदा करना दोज़ख से छुटकारा पाने का बायस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर आसानी पैदा करने वाले, नर्म दिल, जल्द मिलने वाले और सहूलत बरतने वाले पर दोज़ख की आग हराम है। जल्द मिलने वाले, अगर किसी ने आप पर जुल्म किया है तो आप नाराजगी को खत्म करके उससे मिलना शुरू कर दें तो ये दोज़ख से निजात का बायस बनता है। उसके बाद इज्जत में इजाफा। पहले मैंने अर्ज कर दिया कि जो तुम माफ करते हो किसी को तो इज्जत में कमी नहीं आती, बल्कि इज्जत में हमेशा इजाफा होता है। इशाअत दीन। अफ़्व दरगुजर से हमें इशाअत दीन का मौका मिलता है, दीन को फैलाने का मौका मिलता है। आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुजर से काम लिया तो लोग तेजी से इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस उसवा को देखकर, इस अफ़्व दरगुजर को देखकर कितने लोगों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हुए। तो फतह मक्का इसकी वाज़ेह मिसाल है कि फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के लिए आम माफी का ऐलान किया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़्व की वजह से दार इस्लाम में दाखिल हो गए। तो गोया ये इशाअत दीन का एक मौका है। अल्लाह की रजा। उसके बाद जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमें अल्लाह की रजा मिलती है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। आप देख ले, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है, अल्लाह की रजा चाहता है। रोजेदार रोजा रखता है तो अल्लाह की रजा चाहता है। हाजी हज करता है
تو اللہ کی رضا چاہتا ہے. زکاتی زکات دیتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک طلب ہے اور ایک لالچ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو آئیے عفو و درگزر یہ وہ صفت ہے کہ جب تم کسی کو معاف کر دیتے ہو تو تمہارے اس معافی کے عمل سے جو تم نے دوسرے کو دی ہے اللہ راضی ہوتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین، قرآن پاک نے کہا مومن کی نشانی ہی یہ ہے وہ بندوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو یہ تھے عفو و درگزر کے حوالے سے